سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک انتہائی منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھ کیا بند ہوئی کہ مقدر جاگ اٹھے۔ جان کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے دو آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سارا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت تو ریاضت کرتے اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا یہ وہیں بدبخت تھے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو وہ بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگے، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا، ایسے لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائے گا۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔